بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں AR آفیشیل۔ آج ہم ایک ایسے برق رفتار و بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی اپنے مسائل اور درد کی کٹڑی اٹھائے محض اپنا رونا رو رہا ہے۔ کسی کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ہر انسان کی سوچ و عمل صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے تک محدود ہیں۔ اولاد والدین کی نافرمان ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ رشتہ دار سانپ و بچھوؤں سے زیادہ زہریلے اور خطرناک ہیں، حتیٰ کہ ہر گھر اور ہر فرد ذہنی طور پر گھریلو ناچاکی کے سبب عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، اور جو مایوسی و خودکشی کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ ایسے مایوس کن اور گھسے پٹے معاشرے کا بوجھ اٹھانے اور اپنے زخم چھپا کر دوسروں کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسے عظیم مسیحا سے نوازا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسا مسیحا جس نے ساری زندگی اپنے رب کے بھروسہ پر دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ بلا شبہ عبدالستار ایدھی نے انتھک محنت، ایثار و قربانی کے ساتھ دکھی انسانیت کے مسیحا کا کردار ادا کیا۔ وہ کسی مذہب، ذات پات، رنگ و نسل، زبان اور علاقائی تعصب کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی بے مثل خدمت کرتے رہے۔ ناظرین کرام، عبدالستار ایدھی کے بارے میں مزید تفصیل جاننے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ دوستوں کو یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو چلیں ناظرین، عبدالستار ایدھی کی زندگی کا مزید احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کا جذبہ سچا اور بے لوث تھا، اس لیے ان کے لیے اس مشن میں کامیابی کے راستے کھلتے چلے گئے۔ عبدالستار ایدھی کی خدمات کا سلسلہ طویل ہے۔ انہوں نے پوری زندگی انسانیت کے لیے تنہا شب و روز خدمات سر انجام دی۔ ایدھی صاحب اپنے رضاکاروں کے ساتھ اپنے کندھوں پر لاشیں اٹھایا کرتے تھے، زخمیوں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی اس قدر سادہ تھی کہ مردہ لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے تک پہن لیتے تھے، پاؤں میں ہمیشہ سادہ چپل پہنتے تھے، گوشت و انواع و اقسام کے کھانوں سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کی غذا اکثر دال یا سادہ چاول ہوا کرتی تھی۔ اکثر اوقات بھوکے بھی سو جاتے تھے مگر دوسروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے۔ ایدھی صاحب ایسی تعفن زدہ اور بدبودار لاشوں کو اٹھاتے تھے جو گاڑیوں اور نالوں سے ملتی تھیں۔ ایسی لاشوں کو ان کے اقارب تک ہاتھ لگانے سے کتراتے تھے، مگر ایدھی ان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے تھے۔ ایدھی صاحب کو کئی لوگوں نے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر غریب اور معذور بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا گیا ہے۔ ایدھی صاحب اکثر اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے انہیں روک لیا۔ جب ڈاکو سب کچھ ان سے لے جا چکے تو ایک ڈاکو نے انہیں پہچان لیا اور اس نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا سب کچھ واپس کر دو۔ ساتھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، بدبختو، جب پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے، جب تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار بھی تمہاری لاش پہچاننے اور وصول کرنے سے انکار کر دیں گے، تب یہی آدمی انسانیت کی خاطر آگے بڑھے گا اور تمہاری تدفین کرے گا۔ ایدھی تو ایسے فرشتہ صفت انسان تھے کہ ظالم سے ظالم اور سخت سے سخت انسان بھی جب ان سے مصافحہ کرتا یا ان کے سامنے آتا تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، مگر افسوس آج وہ فرشتہ صفت ایدھی ہم میں موجود نہیں۔ اب ایدھی فاؤنڈیشن کی ساری باغ دوڑ ان کے بیوی اور محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ اور ان کے بیٹے فیصل ایدھی کے ہاتھوں میں ہے۔ مرحوم عبدالستار ایدھی کے صاحبزادے فیصل ایدھی بھی اپنے والد محترم کی طرح انتہائی سادے، خوش اخلاق، نرم دل اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ ایدھی صاحب نے تو اپنی ساری زندگی ہی انسانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی کے بارے میں یہ تھوڑی سی معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔